امام محمد بن عبد الباقی فرماتے ہیں لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد. اگر شیطان نور محمدی کو دیکھتا، اگر شیطان مصطفیٰ کے نور کو دیکھ لیتا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، تو سب سے پہلے شیطان سجدہ کرتا. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا؟ شیطان کو مصطفیٰ کا نور نظر ہی نہیں آیا. شیطان کو مصطفیٰ کا نور نظر ہی نہیں آیا. نظر تو عاشقوں کو آتا ہے، نظر تو مستانوں کو آتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اگر پیشانی میں شیطان کو نور نظر آتا، کہتے کان اول من سجدہ، سب سے پہلے فرشتوں میں سے شیطان سجدہ کرتا. لیکن شیطان کو اللہ نے نور مصطفیٰ دکھایا ہی نہیں. نور مصطفیٰ شیطان کو نظر آیا ہی نہیں ہے، ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا. نصیب کے دروازے بند تھے. تو جن کو نصیب ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کے نور کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آج بھی، آج کے دور میں بھی جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں وہ اپنے مقدر پہ نازاں، وہ اپنے مقدر پہ فخر کریں کہ آج اس صدی میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں. جو نور نہیں مانتے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا نصیب ہے. میرے پیارے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر چیز میرے محبوب کے نور سے بنی ہے. لوح، قلم، کرسی، جنت، جنت کے نظارے، جنت کے محلات، حورے، غلمان، فرشتے، چاند، سورج، انسان، ہر بشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا ہے. صرف بشر نہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا، اور حضرت ابراہیم کی خلت و قربانی میں ہمارے نبی کا نور چمکا. حضرت اسماعیل کا وہ ایثار و قربانی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جب دینے کے لیے آئے تھے وہاں بھی مصطفیٰ کا نور چمکا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں میرے مصطفیٰ کا نور چمکا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں مصطفیٰ کا نور چمکا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں مصطفیٰ کا نور چمکا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا ہے.